نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے شرم و حیا کیا ہے اور شرم و حیا کے فائدے کیا ہیں اور بے شرمی اور بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شرم و حیا کا مطلب کیا ہے۔ شرم اور حیا یہ دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی مطلب ہے اس کا بنتا ہے۔ یہ اگر اس کا واضح مطلب نکالیں تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخلوق کو ناپسند ہے اس کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ باقی اس کے مطلب کچھ زیادہ ہیں، مطلب یہ بھی بنتے ہیں۔ شرم و حیا کے مطلب ایک سے ویسے زیادہ ہیں۔ اپنے آپ کو عیب لگانے، ایک مطلب یہ بھی ہے اپنے آپ کو عیب لگانے سے بچانا، یعنی کہ یہ سوچنا کہ مجھ پہ کوئی عیب نہ لگ جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے یا کیا کر رہا ہوں، اور وہ یہ لوگ کیا کہیں گے تو کیا کر رہا ہے۔ اور تیسرا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو خود سے بچانا، یعنی کہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے جھجک محسوس کرنا۔ ایک جھجک وہ ہوتی ہے جب ہم کوئی نیا کام پہلی دفعہ کام کرتے ہیں، اس وقت بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہو جائے، کیسے نہ ہو جائے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا مطلب الگ ہے۔ لیکن شرم و حیا اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز غلط کام پہ جو بندہ شرم و حیا نہ کرے، جو اس کو مطلب اپنے جھجک محسوس نہ کرے، اس کو بے شرمی کہتے ہیں۔ اگر اس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا واضح ارشاد فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی سورۃ اعراف آیت نمبر 33 پارہ نمبر 8۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرما دیں میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھو ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے واضح ارشاد فرما دیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو فرما دیں، کیا فرما دیں؟ میرے رب نے تو ظاہری باطنی فرما دیں، اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی۔ ظاہری باطنی کون سی ہیں؟ ظاہری وہ ہیں جو ہم کبھی کسی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یا کسی کو تنگ کرتے ہیں یا بہت دفعہ غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شرم و حیا سے دور ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک واضح فرما دیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اللہ پاک اس لیے فرما دیا کہ جو باطنی جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں، مثال کے طور پہ چھپی ہوئی برائیاں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں یا کوئی غلط باتیں اپنے ذہن میں لاتے ہیں، یا بے حیائی والی باتیں جو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں وہ اندرونی باطنی برائیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں۔ آگے فرمایا اور جو گناہ اور ناحق زیادتی، اللہ فرمائے جو کسی کے اوپر ناحق زیادتی حق ہوتا ہے وہ بھی کچھ لوگ زیادتی سمجھتے ہیں، ناحق اس لیے اللہ پاک فرما دیا کہ کوئی کسی کے اوپر جان بوجھ کر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ آگے فرما دیا ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اور فرمایا اسے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو۔ آگے اللہ پاک یہ بھی فرما دیا کہ کسی کے اللہ پاک کے ساتھ شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، اگر یہ بھی فرما دیا۔ آگے فرمایا جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ پاک نے کسی کو شرک کے معاملے میں کوئی دلیل نہیں اتاری کہ شرک جائز ہے، اللہ پاک یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ ظلم و زیادتی ہے۔ آگے فرمایا اور کیا ہے اتاری، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک فرمایا اللہ پاک کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی چیز کو جانتا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں اس کو، وہ بات کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ پاک نے منع فرمایا وہ باتیں نہیں کرنی۔